بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ تندرست ہو جائے گا، اور اگر تندرست ہے تو وہ انشاءاللہ زندگی بھر صحت مند رہے گا۔ اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل دن میں فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اسے 4 قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، موجودہ زمانے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان بیماریوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر چکے ہیں، اور ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور اس میں پھر مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، مختلف دوائیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ڈاکٹر ان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف اور جو عمل ہمیں بتلائے ہیں، اگر ہم ان وظائف اور ان عملوں پر عمل کر لیں، ان طریقوں پر عمل کر لیں، تو یقینی طور پہ ہم بہت ساری بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وظائف اور یہ اعمال جو ہیں اپنی امت کے لیے بیان کیے ہیں تاکہ امت ان کو پڑھتی رہے، ان کے اوپر عمل کرتی رہے، اور امت جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے۔ آج میں جو آپ کے سامنے عمل پیش کرنے لگا ہوں، جو وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق بھی صحت کے ساتھ ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد الفاظ میں فرمایا کہ جو شخص اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا۔ اب 3 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور بڑا آسان، بڑا مختصر وظیفہ ہے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر 3 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں کیا معمول ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ سو کر اٹھتے نہیں ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب سو کر اٹھیں گے نہیں تو وظائف نہیں پڑھیں گے، وظائف نہیں پڑھیں گے تو صحت والی جو نعمت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ جب ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اپنی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، اس عمل کو پڑھ لیں گے، تو یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 بیماریوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 بیماریوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شخص ان 4 بیماریوں سے نجات حاصل کر لے گا، لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے تو وہ یقینی طور پہ ان 4 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور میرے دوستو، وہ 4 بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے انسان معاشرے کے اندر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتا، اپنی مرضی سے انسان سفر نہیں کر سکتا۔ انسان نے اگر جانا ہے کسی جگہ پر تو وہ انسان محتاج ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کا۔ معاشرے میں لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس سے گھن کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسی وہ 4 بیماریاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو ان 4 بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتلائیے، غور کیجئے کہ اگر ایسی بیماریاں ہوں انسان کو جن کی وجہ سے انسان اپنے دوستوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہے، معاشرے میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، انسان کسی کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہ رہے، انسان خود سے اپنی مرضی سے کچھ کر نہ سکے، انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، انسان کو قدم قدم پر ضرورت پڑے، انسان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے ان بیماریوں کی وجہ سے، اگر ہم یقین اور اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یقینی طور پہ ہم ان بیماریوں سے محفوظ تو رہیں گے ہی رہیں گے، لیکن میرے دوستو، اللہ جو معاشرے کے اندر ہماری عزت ہوگی اس کا کتنا بڑا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ 4 بیماریاں کون سی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، سب سے پہلی جو بیماری جس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے وہ ہے انسان کو زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوتا۔
کیا نہیں ہوتا؟ فالج نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے انسان کو زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوتا۔ اور فالج میں دوستو کتنی بڑی بیماری ہے، اگر کسی شخص کے اوپر فالج گر جائے، کسی کو فالج لگ جائے تو انسان اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، اور پھر اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے اس کو خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ کی بات سچی ہے، آپ کبھی غلط بات نہیں کر سکتے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فالج سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر فالج ہو گیا ہے اور یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر فالج نہیں ہوا تو انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ انسان فالج جیسی موذی مرض سے، بیماری سے محفوظ ہو جائے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھے پن سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ انسان زندگی میں کبھی اندھا نہیں ہوتا، انسان کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوتی، انسان کی نظر کبھی جاتی نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، آنکھوں سے متعلق آنکھوں کی بیماریاں ہیں، گھٹا مٹی کی وجہ سے، اور یہ آب و ہوا کی وجہ سے، اور یہ دھوئیں کی وجہ سے، اس وجہ سے انسان کی آنکھوں میں بے شمار طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھے پن سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مادر داد نابینا، اس کا میں بات نہیں کر رہا، مادر داد نابینا جو ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی طرف سے نابینا آیا۔ لیکن جو شخص بینا تھا اور اس کی نظر کمزور ہو گئی، وہ نابینا ہو گیا، یا وہ شخص جو ہے اپنی صحت، اپنی نظر والی صحت کو بچانا چاہتا ہے، اپنی نظر کو بچانا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھے پن سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور تیسری بیماری جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے وہ ہے برس، جس کو آپ جزام بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہماری بولی کے اندر اس کو، عربی زبان کے اندر جزام کہا جاتا ہے، اردو کے اندر اس کو برس کہا جاتا ہے۔ برس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اوپر طرح طرح کے انسان کے داغ بن جاتے ہیں۔ اب ان داغوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا معاشرے کے اندر، لوگ اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ وظیفہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے، اس بیماری سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر وہ تندرست ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ بیماری لگنے ہی نہیں دیتے۔ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو پھر اس کی یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، یہ بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزام، یعنی جس کو کہتے ہیں ہم جنون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنون سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جنون کتنے کہتے ہیں؟ پاگل پن کو، جس سے پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ تو آدمی یہ جو دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان چیزوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور وظیفہ وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ میں آپ کے سامنے وہ وظیفہ بیان کرتا ہوں، آپ اس کو وظیفے کو یاد کر لیں۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، بڑے آسان الفاظ ہیں، بڑا مختصر ہے، عام الفاظ ہم وہ پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اس وظیفے کو آپ زبانی یاد کریں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو معمول بنائیں 3 مرتبہ پڑھنے کا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس وظیفے کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ وظیفہ جو بھی ہوتا ہے انسان کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ وظیفہ کیا ہے ذرا سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ میرے دوستو وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان وظیفوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔